اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بزبان قرآن شب قدر کی فضیلت بتا رہے ہیں اور اعمال شب قدر کا طریقہ۔ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، قرآن مجید کا 97 نمبر کا سورہ ہے، یعنی سورۃ القدر۔ ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس رات میں ملائکہ اور روح القدس اللہ کے اذن سے تمام امور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ شب قدر کی فضیلت اور اس کی عظمت اور برکت احادیث اور روایات میں بھی مزید ہیں، لہذا ان شبوں کے مخصوص ترین اعمال ہیں شب 19 اور شب 21 اور شب 23۔ ان تینوں شبوں میں غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ غسل کا وقت بہتر ہے ان تینوں شبوں میں غسل غروب آفتاب کے وقت کیا جائے، تاکہ نماز مغربین بھی اسی غسل سے پڑھے۔ اور ان شبوں میں زیارت امام حسین کا پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی تاکید کی گئی ہے زیارت امام حسین بھی پڑھے، اور زیارت امام حسین کے ساتھ ساتھ 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز بھی پڑھے۔ اور اگر آپ شب 19 کے اعمال کر رہے ہیں تو اس شب میں بھی اور 21 کے شب میں بھی اور 23 کی شب میں بھی 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے۔ نیت کریں نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں 2 رکعت 19ویں شب کی قربتاً الی اللہ۔ یہ نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد آپ کو 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد تشہد السلام پڑھ کر نماز کو تمام کریں۔ پھر امام محمد باقر فرما رہے ہیں کہ جو انسان اس شب کے اعمال کرے گا وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھ پائے گا، خداوند عالم اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ جب آپ یہ نماز پڑھ چکیں تو اب آپ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ 100 مرتبہ لعن استغفار کی تسبیح پڑھیں پہلے، یعنی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ پھر آپ 100 مرتبہ لعن کی تسبیح پڑھیں بیٹھے بیٹھے، اللہم لعن قتلتا امیر المؤمنین۔ جو یہ عربی کا فقرہ نہیں کہہ سکتا وہ اردو میں کہیں، امیر المؤمنین کے قاتلوں پر لعنت۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ لعن کی تسبیح پڑھ لیں تو پھر امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اب آپ قرآن مجید کو لیں اور اپنے چہرے کے سامنے اس طرح کھول کر قرآن مجید کو اس طرح رکھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ ہم یہ دعا آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں تاکہ اگر کوئی مومن یہ ویڈیو دیکھ کر اعمال کر رہا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھ سکے۔ یعنی اس طرح قرآن مجید کو کھول کر اپنے چہرے کے سامنے ایسے رکھے گا اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک
بكتابك المنزل وما وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار وتقضي حوائجي للدنيا والآخرة. اس کے بعد خداوند عالم کے حضور میں اپنے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے اور اپنے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ حضرات دعائیں خیر کریں. اور پھر امام فرماتے ہیں اس کے بعد آپ قرآن مجید کو بند کریں اور پھر اس طرح اپنے سر پر رکھیں اور سر پہ رکھ کر پھر آپ یہ دعا پڑھیں. امام فرما رہے ہیں کہ پھر آپ یہ دعا پڑھیں. یہ دعا بھی ہم آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھ سکیں. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد عرف بحقك منك. پھر آپ قرآن مجید کو ایسے ہی سر پہ رکھیں اور 10 مرتبہ یہ فقرہ جملہ پڑھیں. 10 مرتبہ کہیں بک یا اللہ. 10 بار کہیں بمحمدین. پھر کہیں 10 بار بعلیین بفاطمۃ بالحسن بالحسین بعلی بن الحسین بمحمد بن علی بجعفر ابن محمد بموسى ابن جعفر بعلي ابن موسى بمحمد ابن علي بعلي ابن محمد بالحسن ابن علي. اب یہ فقرہ پھر 10 بار کھڑے ہو کر پڑھیں. بالحجت القائم علیہ السلام. اسی طرح آپ کو 21ویں شب میں اعمال انجام دینا ہے, غسل کرنا اور یہ دعائیں پڑھنا. اور پھر 23ویں شب میں 100 رکعت نماز پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے. آپ 100 رکعت نماز پڑھیں. اگر آپ کی کوئی نماز چھوٹی ہوئی نہیں ہے تو 2 رکعت کر کے پڑھیں, قربت کی نیت سے پڑھیں. اور اگر آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو آپ اس شب میں 23ویں شب میں اپنے 6 دن کی قضا نمازیں پڑھیں. اور اس میں کچھ مخصوص سورے بھی ہیں. یعنی 23ویں کے شب میں آپ 1000 مرتبہ سورۃ القدر یعنی سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کریں. اور اس شب میں سورہ عنکبوت پڑھیں اور سورہ روم پڑھیں اور سورہ دخان پڑھیں. اور آپ کو اس شب میں دعائے جوشن کبیر بھی پڑھنا ہے جو سنت ہے. لہذا یہ ہم نے مختصر سے اعمال آپ کو بتائے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات یہ ویڈیو دیکھ کر بھی اعمال بجا لا سکتے ہیں. چونکہ کورونا وائرس چل رہا ہے, اس کی وجہ سے اجتماعی طور پر اعمال انجام نہیں دیے جا سکتے ہیں. آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اعمال شبہائے قدر بھی انجام دیں اور ایک دوسرے مومن کو اپنی اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں کہ پروردگار عالم تمام مومنین کو زمینی اور آسمانی بلیات سے حفاظت فرما اور ہمارے ملک کا تحفظ فرما. آمین.